انہوں نے پوچھا ہے خودکشی کے بارے میں، اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے تو ایسی صورت کے اندر اس نے گناہ کبیرہ کیا، لیکن ابھی بھی وہ مسلمان مرا ہے، کافر نہیں ہوا، اس کا ایمان ختم نہیں ہوا، تو خودکشی کرنے والا یہ مومن بھی رہتا ہے، اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ اس نے کیا، اس کی اس کو سزا ملے گی، وہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزائیں بتائیں گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک صحابی نے خودکشی کر لی تھی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی نے خودکشی کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کھڑی ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو پھر دوسرے صحابہ نے پڑھا دی، اس لیے کہ یہ گناہ جس نے خودکشی کا کیا ہے ظاہر اس کو توبہ اور استغفار کا توقع نہیں ملا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس کی پھر بھی مغفرت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ اسی کے ساتھ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی مقروض مر جائے، قرضدار کوئی مر جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ پوچھتے تھے قرض ہے مسجد پر، اگر کوئی کہتا تھا جی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اما ابو اللہ اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں تو نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ وہاں پھر محدثین نے تشریح کی اس کی کہ یہ کیا بات ہوئی، مقروض ہی ہے نا، کیا ہوا؟ اس پر محدثین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ شہید کا شہادت کی وجہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ یہ جو بیوی کا حق مہر ہوتا ہے نا، یہ بھی قرض ہوتا ہے، یہ قرض ہوتا ہے، یہ جلدی جلدی اتار دیں، جلدی فٹافٹ دے دیں، اس کو غیر معدل لکھا ہے۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہوتا ہے، میں اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاتا ہوں، شاگردوں کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو آج کل نا ایک تولہ زیور تو کوئی نہ کوئی اتنا تو دیتے ہی ہے نا، ہاں ایک تولہ زیور اس وقت 2.5 لاکھ روپے کا بن رہا ہے، 2.5 لاکھ روپے کا ایک تولے کا زیور، حق مہر جو ہے نا وہ 32 روپے، نعوذ باللہ من ذالک، 2000-3000 روپیہ، نعوذ باللہ۔ منہ دکھائی میں کیا دیا، میں نے ایک لاکٹ سیٹ دیا، چوڑیاں دی، حق مہر نہیں دینا۔ میں سکھاتا ہوں شاگردوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو آپ وہ ہدیہ دے رہے ہو، منہ دکھائی کہہ لو، رسم ہے جو بھی ہے، آپ نے جو دینا ہے نا سونا، وہ لکھوا دو حق مہر، تاکہ بیوی کو کل دن پتہ چل جائے کہ حق مہر ادا ہو چکا ہے، ذرا دھیان سے رہنا، بات مکمل ہو۔ تو حق مہر لکھوا دینا چاہیے، وہ جو زیور بنا کے دے رہے ہیں وہی لکھوا دینا چاہیے، سارا نہ لکھوائیں، تھوڑا لکھوائیں، جتنا لکھوانا حق مہر لکھوا دے تاکہ وہ ادا ہو جائے۔ جو بھی قرض ہوگا، اگر یہ بندہ مر جائے سال میں کس کے ذمہ مہر ہے نا، بیوی کو نہیں دیا تو یہ قرض ہے۔ تو اب محدثین نے لکھا کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے۔ تو مفسرین نے وجہ لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور قرض کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اس کا قرض نہیں معاف ہوگا، حقوق لے جاؤ، اس کا قرض معاف نہیں ہوگا اور گناہ معاف ہو جائے۔ پھر وہ اچھا تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک بھی صحابی ایسے نہیں ہیں جو مقروض ہوں اور ان کا نماز جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہو، ایک بھی نہیں۔ اور اگلی بات بتاؤں، ایک بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کوئی مقروض صحابی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، بالکل نہ پڑھایا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہی پوچھتے تھے نا قرض دار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اچھا میں نے نہیں پڑھانی اس کی نماز جنازہ، وہی صحابہ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ ہم قرض ادا کریں گے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، یا رسول اللہ ہم قرض ادا کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی چپ نہیں ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پورا ادا کریں گے، وہ کہتے جی پورا ادا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آج میں پڑھاتا ہوں نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا ہر ایک کا، لیکن امت کو ایک بات سکھا دی، تو اس لیے خودکشی کرنے والا
اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن کوئی اہم شخصیت اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے تاکہ اس کی برے عمل کی اس کی تردید ہو جائے، برے عمل کی تردید ہو جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، لیکن اس میں ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بعض نا بیچارے ذہنی مریض ہوتے ہیں، وہ ذہنی مرض کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ذہنی مریض ہوتا ہے نا، مجنون، جنون میں مبتلا، تو وہ اس شخص کی کسی بھی عمل پر پکڑ ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر خودکشی کرنے والا بیچارہ جنونی ہے، پاگل پن میں اگر وہ بیچارہ خودکشی کر لے تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہے۔ ہاں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔